صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رمضان مبارک ہو. روز ولادت باسعادت امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کریم اہل بیت. کریم اہل بیت کا لقب الحمدللہ امام حسن مجتبیٰ، یعنی کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے اور خود بھی خوش ہوں دوسروں کو بھی خوش رکھے، اور جو بغیر مانگے ہوئے عنایت کر دیں اور کوئی منت بھی نہ رکھیں. ایسا بھی کوئی احسان ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ یہ کام کیا، اس کو کہتے کریم. کریم اہل بیت کا لقب یہ ہے ہمارے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا. اور ہم نے سب نے مل کے ماشاءاللہ سے ان کے لیے جشن منایا، فضائل بیان کیے گئے، بہت سی جگہ کے اوپر محفلیں سجی. پروردگار ان سب کو قبولیت کا درجہ عنایت فرمائے. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں اور آپ کو یہ توفیق عنایت فرمائی ہے. اب یہ جو بزم ہے، یہ بزم قرآن کی بزم آہستہ آہستہ نصف سے اس طرف داخل ہو رہی ہے جس طرف اب آہستہ آہستہ ہم اور آپ اللہ کے اس مہمانی سے اب 14 دن بچے، یعنی ہمارے پاس ایک دن کم ہو گئے آدھے سے بھی. تو اس لیے جتنے بھی دن بچے ہیں اس کو غنیمت سمجھتے ہوئے قرآن فہمی کے لیے، قرآن سمجھنے کے لیے، قرآن سے قربت حاصل کرنے کے لیے ضرور ضرور اہل علم سے رابطے میں رہیں، اور انشاءاللہ اپنے تشنگی روحانیت علم قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کرنے کے لیے پوری کوشش کریں. اس کے بعد تو پھر شوال سے سلسلہ آزاد ہو جاتا ہے. شیطان ابھی شیطان بند ہے، اس موقع سے فائدہ اٹھائیں. آئیں آج ہم قرآن مجید کے اس سفرے، اس دسترخوان کے اوپر بیٹھتے بیٹھتے ایک اور سورہ کی معرفت کو حاصل کریں، جس میں ہمیں پڑھنے کا ثواب کیا ہے، ہمیں پڑھنے کا فائدہ کیا کیا ملنے والا ہے. یہ سورہ جناب ہمیں اور آپ کو بتائے گا. آئے ہم انشاءاللہ اس کی طرف آگے بڑھتے ہیں بغیر کسی مقدمے کے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روی عن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روایت کی گئی ہے ہمارے پیغمبر اکرم سے، انہ قال، انہوں نے فرمایا، من قرأ هذه السور، جو بھی اس سورہ کی تلاوت کرے گا، اعطی من الحسنات، پروردگار عالم عطا کرے گا جو حسنات ہیں، یعنی کہ ثواب، بعدد مہاجرین، یعنی جتنے بھی مہاجرین رسول اللہ کے ساتھ آئے تھے مکے سے مدینے کے لیے، ان سبوں کی تعداد کے برابر، چاہے وہ 1 کروڑ ہوں، چاہے 1 لاکھ ہوں، چاہے 10,000 ہوں. والانصار، اور جتنے بھی انصار ہیں، چاہے وہ 1 لاکھ ہوں، چاہے وہ 10 لاکھ ہوں. تو یعنی آپ سمجھ لیے سب ملا کر ایک ہم تخمینہ لگا دیں کہ 10 لاکھ مہاجرین اور انصار کے کو ملائیے ایک طرف، اور ایک طرف یہ سورہ پڑھے، پروردگار عالم اتنا ثواب جناب ہمیں اور آپ کو عنایت کر دیتا ہے. ومن کتب بزعفران، اور جو بھی اس سورہ کو لکھے زعفران سے، وسقاها امرأة قلیلة اللبن، کہتے ہیں کہ وہ عورت جن کے یہاں ولادت ہوئی ہے اور وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں، اور بچے کو دودھ جو ہے بہت کم مل رہا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ زعفران سے اس سورہ کو لکھے، اور لکھنے کے بعد انشاءاللہ ان کے بازو پر باندھ دیں. تو پھر کیا ہو جائے گا؟ کثر لبنہا، خود بخود اس کے جو ہے ماشاءاللہ سے دودھ جو ہے، شیر جو ہے وہ زیادہ بچے کو ملنا شروع ہو جائے گا. ومن کتبہا، اور جو لکھے، وجعلہا فی عصدہ، اور اس کے بازو پر باندھے. وہو یبیع ویشتری، کثر بیعہ وشرعہ ویحب الناس معاملتہ وکثر رزقہ باذن اللہ تعالی ما دامت علیہ. کہتے ہیں کہ جو بھی اس سورہ کو لکھ کر اپنے بازو پر باندھ لے، اور اس کے بعد جو بزنس مین ہے، جو بزنس کرتا ہو، اور اگر اس نے یہ کام انجام دیا تو کیا ہوگا؟ تو ہوگا یہ کہ یحب الناس معاملہ، اللہ اس سے جو ہے لوگ، یحب الناس، لوگ اس سے محبت کریں گے، معاملہ، اس سے بزنس کرنے میں، لوگ محبت کریں گے. وَكَثُرَ رِزْقُهُ، اور اس کے رزق میں کثرت ہو جائے گی، بِإِذْنِ اللَّهِ تَعَالَى مَا دَامَتْ عَلَيْهِ، جب تک وہ تعویذ اس کے ساتھ رہے گا. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے رزق میں اضافہ کریں
تو قرآن مجید کی اس سورہ حجرات کو لکھ کے، حجر کو لکھ کے ایک مرتبہ اپنے بازو پر باندھ لے۔ زعفران سے کوئی لکھنے والا اگر خود لکھ سکتے ہیں تو سبحان اللہ، اگر نہیں لکھ سکتے ہیں تو پھر کم از کم جو ہے جناب اس کو اس سے لکھوائیں اور لکھوا کے اس کام کو انجام دیں۔ پھر دیکھیں جناب اس کا فائدہ کیا ہوگا اور اس کا نقصان کیا ہوگا، تو نہیں سوال پیدا ہوتا ہے، بلکہ اس کے سوائے فائدے کے علاوہ اور نقصان نہیں ہے۔ تو یہ کام کو انجام دینے کے لیے آپ انشاءاللہ اٹھ جائیں اور اس کام کو انشاءاللہ کریں۔ اب میں چلتا ہوں اس پیراگراف کے دوسرے پیراگراف کی طرف، جس میں ہم دعائے کمیل سے آپ سے مخاطب ہیں، اس کی تشریح کے سلسلے سے، جس میں ارشاد اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، اے پروردگار عالم ہمارے ان گناہوں کو بخش دے جو تیری بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے روک دی جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور کے اوپر میں ایک مثال دوں تاکہ بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے۔ ابھی جیسے یہ ایک روم ہے، اس روم کے اندر سے ہم کو چھت پر جانا ہے، تو چھت پر جانے کے لیے ہمیں سیڑھی کی ضرورت ہے، یا پھر اس چھت میں کوئی سوراخ ہو ایسا بڑا کہ ہم اس سوراخ سے چھت کے اوپر چلے جائیں۔ اگر سوراخ نہیں ہے اور سیڑھی نہیں ہے تو پھر اوپر جانا بہت مشکل ہے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ اپنے سر کے اوپر گناہوں کی چھت بنا دیتے ہیں، اور وہ چھت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے دوستو۔ جب وہ چھت بڑی مضبوط ہو جاتی ہے تو اس چھت کو جب تک نہیں توڑا جائے گا اس وقت تک اوپر دعا نہیں جائے گی۔ تو ان دعاؤں کو، اس چھت کو توڑنے کے لیے نہ ہمیں ایٹم بم لگانے کی ضرورت ہے، نہ گرنیٹ لگانے کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف اللہ سے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، صدق دل سے ہم اور آپ ایک مرتبہ اپنے اللہ کی بارگاہ میں استدعا کریں، خود بخود وہ چھت ٹوٹ جائے گی اور دعا اوپر کے لیے روانہ ہو جائے گی۔ مولا متقیان ہمیں دعائے کمیل میں یہی اشارہ دے رہے ہیں کہ تمہیں چاہیے کہ اپنے سروں کے اوپر جو تم نے چھت بنائی ہے اس چھت کو توڑو۔ اس لیے اس طرف اشارہ ہے کہ اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی الذنوب التی، اے اللہ ان گناہوں کو معاف کر دے جس کے سبب سے تحبس الدعا، جس کے سبب سے دعائیں حبس کر دی جاتی ہیں، روک دی جاتی ہیں۔ امام سید سجاد ارشاد فرماتے ہیں 7 ایسے گناہ ہیں، 7 ایسے گناہ ہیں جس کے سبب سے ہماری دعائیں جناب روک دی جاتی ہیں۔ سب سے بڑی جو پہلی چیز امام سجاد نے ارشاد فرمایا وہ ہے بری نیت۔ ہمیشہ نیت اچھی رکھیں، چونکہ نیت سے برکت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، ہم کسی کے چہرے کو دیکھ کے نہیں سمجھ سکتے یا کسی کے کام کو دیکھ کے نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیا ہے، کیسا ہے، اچھا ہے، برا ہے۔ ظاہری طور کے اوپر ہم کچھ فیصلے کر سکتے ہیں، مگر نیت کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ امام سید سجاد اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اپنی نیت کو خالص رکھنا، اپنی نیت کو صحیح رکھنا۔ جس کی نیت صحیح ہوں گی اس کی دعائیں جناب رد نہیں کی جائیں گی۔ پہلی نمبر جو ہماری نیت ہے، نماز کے لیے بھی ضروری سب سے پہلے ہے نیت، جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ کی نیت صحیح نہیں ہے، ظہر کے بجائے عصر کی نیت ہے، عصر کے بجائے مغرب کی نیت ہے، تو وہ نماز جناب باطل ہو جائے گی۔ اندرونی بری صفات، بہت سے لوگوں کی کچھ اندرونی بری صفات ہوتی ہیں، یعنی چغلی کھانے کی، غیبت کرنے کی، کسی کو پریشان کرنے کی، دھوکہ دینے کی، جھوٹ بولنے کی، یہ سب اندرونی روحانی بیماری ہے۔ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو دور کرے، سچ بولے، چھوٹی سی بات بولے سچ بولے، کم بولے سچ بولے، جو بھی کچھ کرے وہ ایسا کرے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ تو ہمیشہ کوشش کرے کہ اندرونی بیماری، یہ جو خطرناک روحانی بیماری ہے، اس سے جناب دور ہو جائے۔ کیوں؟ اگر یہ بیماری ہوئی تو پھر دعا قبول نہیں ہوگی۔ دینی بھائیوں کے ساتھ نفاق کرنا، یعنی کہ ہمارے جو مومنین ہیں، ہم نے ان سے کوئی معاملہ کیا، اس معاملے میں جناب ہم ان کو دھوکہ دے دیں، اس معاملے میں ہم ان کے ساتھ دغا کر دیں، ہم ان کے مائسے کو مار جائیں، تو یہ جو چیزیں جو بھی کرتا ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے دعائیں جناب قبول ہونے سے روک دی جاتی ہیں۔ وہ اپنے سر کے اوپر چھت بنا لیتا ہے، کس کا؟ گناہوں کا چھت۔ تو جب گناہوں کی چھت بن جائے گی تو جناب دعا کیسے مستجاب ہوگی؟ اب وہ ہاتھ میں چلاتے ہیں مولانا کو، جا کے بولتے ہیں مولانا ہم نے یہ دعا کی تھی،
وہ قبول نہیں، وہ دعا کی تھی قبول نہیں. تو آپ نے کبھی غور کیا کہیں اپنے گناہوں کی چھت تو نہیں بنا لی ہے؟ تو گناہوں کی چھت بنانے کے لیے ان صفات کا اپنے اندر سے دور کرنا بہت ضروری ہے. اسی لیے امام حسن مجتبی علیہ السلام کو ایک مرتبہ مولا متقیان نے اکیلے بلایا اور ایک خطبہ دیا. وہ خطبہ نہج البلاغہ میں ہے. کہا اے میرے بیٹے، میرے لال حسن، ضرور بس ضرور ان محفلوں میں بیٹھا کرو جن محفلوں میں نصیحتیں ایک دوسرے سے بیان کی جاتی ہیں. وہ امام حسن کو سامنے کر کے ہم لوگوں کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے نفس کے سلسلے سے، ہمیں اپنے آپ کے سلسلے سے بہت ضروری ہے کہ ہم کسی دوسروں کے سامنے بیٹھ کر سنیں. آیت اللہ العظمی آغا یہ بروجردی کے لیے ملتا ہے کہ وہ اکثر و بیشتر جو درس اخلاق ہوا کرتے تھے اس میں آ کے بیٹھتے تھے، جبکہ خود بہت بڑے عالم دورہ تھے، اپنے زمانے کے ایک عظیم ترین ہستی تھے، مگر وہ جناب بیٹھتے تھے دوسروں کے درس میں. تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. یقین نہ رکھنا، کسی چیز پر یقین نہ رکھنا، نہ موت پر یقین نہ رکھنا، قبر پر یقین نہ رکھنا، حساب پر یقین نہ رکھنا، دوستوں پر یقین نہ رکھنا، گھر والوں پر یقین نہ رکھنا. ہر وقت ایک ایسی کیفیت جس کیفیت میں صرف الجھن ہو، جس کیفیت میں صرف پریشانی ہو، جس کیفیت میں صرف ٹینشن ہو، ایسے لوگوں کو جس کو یقین نہیں آتا. ارے امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں بہت اچھی بات ہمارے علامہ اقبال نے کہی، ان کے بخشد بے یقین اور یقین ان کے لرزد السجود او زمین. یہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ سلام ہو اس حسین پر جس نے بے یقینوں کو یقین دلا دیا. کیسے بے یقینوں کو؟ نہیں پتہ قبر میں یہ سوال جواب ہے کہ نہیں ہے، نہیں پتہ مولا علی آئیں گے کہ نہیں، نہیں پتہ جنت ہے یا جہنم نہیں ہے، جہنم ہے یا جنت ہے یا نہیں ہے، یا فرشتے ہیں یا نہیں ہے، ثواب و غضاب و کوثر یہ سب ہے یا نہیں ہے. یہ سب شک میں مبتلا رہتے ہیں، یقین نہیں کر پاتے. ان لوگوں کے لیے امام حسین نے کربلا کے میدان میں عملی طور کے اوپر جواب دیا ہے کہ اگر یہ سب نہیں ہوتا تو میں حسین علی اکبر کو پیش نہیں کرتا، اگر یہ سب نہیں ہوتا تو میں علی اصغر کو پیش نہیں. ان کے بخشد بے یقین، یہ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جو بے یقینوں کو یقین دلا دیں. ان کے لرزت السجود، اس حسین کا وہ آخری سجدہ جو زمین پر ہوا پوری کائنات لرز گئی. زن گرامی تو لہٰذا ضروری ہے اپنے اندر وہ صفت جس کا نام ہے یقین پیدا کریں. نماز واجب میں اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت ختم ہو جائے، یہ بھی جناب دعاؤں کو روک دینے کا سبب بنتا ہے. تو لہٰذا ضرورت جتنی زیادہ سے زیادہ کوشش ہو سکے کہ آپ نماز آن ٹائم پڑھیں. چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو جا کے دیکھو، اگر اصلی شیعوں کو پہچاننا ہے تو دیکھو کو کون نماز کے وقت کی تاکیدی کے ساتھ عمل کر رہا ہے، صحیح طور کے اوپر دوڑ رہا ہے. جتنے دوڑ گیا مسجد جائیں گے اتنے دوڑ کے آپ کے گھر پر رزق آئے گا. جتنی جلدی جلدی اسی کہا اس نے حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ تو ایک مرتبہ کہیں آپ لبیک لبیک میں حاضر ہوں پروردگار عالم. باقاعدہ دبئی وغیرہ میں تو دیکھیے آج کیوں اتنی برکت ہے، لاکھ کچھ الٹا سیدھا ہونے کے باوجود بھی کچھ چیزیں اچھی ہیں، جو اچھی چیزیں ہیں اس کو بیان کرنی چاہیے. جیسی نماز شروع ہوتی ہے لوگ دکان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اپنے کسٹمر کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں. اور جو پہلے وقت پر پہنچتا ہے تو باقاعدہ اس کا استقبال ہوتا ہے مسجد کے اندر میں، باقاعدہ اس کو عطر لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، گلاب لگاتے ہیں کہ تم نے لبیک کہا اور تم آن ٹائم یہاں پہنچے. تو لوگ اس گلاب لگانے کے، عطر لگانے کے بھی شوق سے پہلے مرحلے کے اوپر جناب پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم نے تاخیر کی تو پھر ہم نے اپنے سر کے اوپر چھت بنا لی ہے. اس کے بعد پھر نیکی اور صدقے کو ترک کرنا جو خوشنودی خدا کا باعث ہے، یعنی نیکی کرنا چھوڑ دیا ہم نے صدقہ دینا چھوڑ دیا. آپ کے نیکی نہ کرنے سے ایسا نہیں ہو کہ نیک لوگ ختم ہو جائیں گے یا اس کو رزق نہیں ملے گا. نہیں، راضی اللہ ہے، وہ جناب رزق پہنچا دے گا. آپ صدقہ نہیں دیں گے آپ خود گرفتار ہوں گے، ہم خود گرفتار ہوں گے. مگر اگر ہم نے دیا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم نے اپنے سر کے اوپر جو چھت جو ہے اس کو جناب نہیں بنایا بلکہ ہم نے اس کو چھت کو توڑ دیا. اس کے بعد پھر ہے آخر میں ہے عوام الناس کے ساتھ گفتگو کرتے وقت نازیبا اور برے الفاظ استعمال کرنا اور زبان گالیوں اور ناسزا الفاظ سے آلودہ کرنا. یہ آخری ہے. یہ بہت سے لوگ بڑے اطمینان کے ساتھ جناب والا جو گالی دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بڑی بڑی گالیاں دیتے ہیں اور لوگ اس کو بالکل ایک دم ٹیک اٹ ایزی،
اٹس نو پرابلم، کیری آن. یہ کیری آن کہہ کے ٹیک اٹ ایزی بول کر کوئی بات نہیں ہے بول کر جناب والا اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کہتے تم گالی بکو. مگر جو یہ گالی ہے اتنی خطرناک شے ہے کہ یہ انسان کے سروں کے اوپر چھت بنا دیتی ہے. جب وہ چھت بن جاتی ہے تو وہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہے. دعا کہاں سے قبول ہوگی کہ چونکہ ہم نے چھت بنا دی. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء. اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جن گناہوں کے سبب سے ہمارے سروں کے اوپر چھت بن جاتے ہیں. اس چیز کو مولا متقیان دعائے کمیل میں ہمارے اور آپ کے لیے کھول رہے ہیں. صرف دعائے کمیل کو رٹتے ہوئے پڑھتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے ختم کر دینے سے کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوگا، ثواب ملے گا پڑھنے کا، مگر جو اس کے اندر سے خزانہ ہے جو میرے مولا دینا چاہ رہے ہیں اس کی تشریح ہونا بہت ضروری ہے، کہ جو آہستہ آہستہ آپ حضرات کی خدمت میں کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پروردگار عالم ہم سبوں کو خدمت اسلام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور انشاءاللہ قرآن مجید سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرمائے. اس ماہ مبارک رمضان. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.